السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ان لوگ کا اصرار ہے کہ کچھ جملے کہہ دیں۔ ویسے تقریر الحمدللہ حضرت مولانا غلام ربانی صاحب نے کاتی اور حضرت مولانا حافظ بخشش شاہب نوری و حضرت مولانا عارف رضا صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ وعدہ کا ہندوستان، وعدہ کا ہندوستان، فیضان شیر سنت، فیضان حضور معصوم ملت۔ ان حضرات کی تقریر ہو چکی اور وقت بھی ہو چلا۔ کل شریف کا فاتحہ کا وقت ہے، اس کے بعد ظہر کی نماز ہے۔ ابھی اتنی دیر سے بات ہو رہی کہ یہ کرامت، وہ کرامت، یہ کرامت، وہ کرامت، اور ہم سے کوئی پوچھے تو کیا کرامت، تو ہم اس کو بتائیں الاستقامت فوق الکرامت۔ بے شک بے شک۔ دین پر مضبوطی سے قائم رہنا ہزاروں کرامتوں سے بڑھ کر ہے، ہزاروں کرامتوں سے بہتر ہے کہ آپ دین پر مضبوطی سے قائم رہیں، دین پر مضبوطی سے آپ کاربند رہیں۔ یہی سب سے بڑی کرامت ہے کہ آپ کا پیر، آپ کا جو ہے قدم، یہ دین سے ذرہ برابر لغزش نہ کرے، شریعت سے ذرہ برابر انحراف نہ کرے، شریعت سے ذرہ برابر ہٹے نہیں۔ یہی کرامت ہے، اسی کو سب کرامتوں کا سردار کہا۔ اور حضرت معصوم ملت کی ذات، سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے استقامت، کیسی استقامت؟ حضرت عبداللہ بن زبیر صحابی رسول، ان کی 15ویں پشت کے شہزادے، وہ مدینہ طیبہ کے اندر حضرت سے ملنے آئے۔ قریب 85-90 سال کی عمر شریف رہی ان کی۔ وہ حضرت سے ملنے آئے، حضرت سے ملنے آئے۔ اب حضرت نے ان سے عقائد کے سوالات شروع کر دیے۔ یہ ہے استقامت کہ پہلے عقیدہ، پہلے ایمان، بعد میں نسل کا اعتبار، بعد میں اس نسل میں ہونے کا ادب۔ اور جب انہوں نے حضرت کو ان کے سوالات کے جوابات دیے تو حضرت نے ان کی دست بوسی بھی فرمائی اور قدم بوسی بھی فرمائی۔ یہ ہے استقامت۔ یہ نہیں دیکھنا کہ کون کتنا بڑا ہے، کون کتنا پاورفل ہے۔ آپ اس علاقے کے اندر رہتے ہیں، آپ نے حضرت کی شب و روز دیکھے ہیں، حضرت نے کبھی یہ نہیں دیکھا یہ بہت بڑا سیٹ ہے، یہ بہت بڑا پیسے والا ہے، یہ بہت بڑا اثر رسوخ والا ہے۔ ہمیشہ یہ دیکھا کہ اس کا ایمان کیسا ہے، جس کا ایمان اچھا ہے اس کو ہمیشہ اپنے سینے سے لگایا۔ یہی استقامت ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے۔ آپ لوگوں نے ہزاروں مثالیں دیکھی ہوں گی، بڑے بڑے علاقے کے سیٹھیوں کو حضرت نے اس مدرسے کے دروازے سے باہر لا دیا۔ کیوں؟ ذرہ برابر عقیدے کے اندر کجی حضرت کو برداشت نہ تھی، مسلک اعلیٰ حضرت سے ذرہ برابر انحراف حضرت کو برداشت نہ تھا۔ اسی لیے ابھی مولانا عارف صاحب فرما رہے تھے سجادہ نشین، حضرت نے فرمایا سبحان اللہ، میرے مزار کے 4 بیٹے، چاروں سجادہ، اور یاد رکھو جو میرے طریقے پہ ہے وہی میرا سجادہ، اگرچہ وہ میری نسل سے نہ ہو بلکہ کہیں سے بھی ہو، اگر میرے طریقے کو، میرے راستے کو چنتا ہے وہ میرا سجادہ ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے ارشاد فرمایا تھا، رسالت
حضور اعلیٰ حضرت نے اپنی وصیت میں فرمایا تھا میرا سجادہ جو میرے طریقے پر چلے، وہی اعلیٰ حضرت کی وصیت حضور معصوم ملت نے فرمائی کہ میرا سجادہ وہ جو میرے طریقے پہ چلے۔ تو یاد رکھو علاقے کے لوگوں، میں بار بار کہتا آیا ہوں، حضور معصوم ملت نے ارشاد فرمایا تھا جب میں اس دنیا سے جاؤں تو اے میرے چاروں بیٹوں یاد رکھنا، دنیا یہ نہ کہے وہاں بھی اس لیے خوش نہ ہو کہ ایک معصوم الرضا تھا چلا گیا قبرستان، بلکہ اب دنیا یہ کہے ایک تھا اس سے پریشان تھے چار کو اور چھوڑ گیا ہے، چار کو اور مسلط کر گیا ہے۔ یاد رکھو علاقے کے لوگوں، یہ بات دماغ سے نکال دو کہ حضور قبلہ بڑے حضرت تشریف لے گئے ہیں، اب یہ بات رکھو کہ چار ہاتھوں میں لاٹھیاں تھما گئے ہیں۔ انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کے مسلک سے نہ کئی علاقے کو ادھر ادھر جانے دیا تھا، نہ انشاءاللہ کبھی اعلیٰ حضرت کے طریقے سے علاقے کو ادھر ادھر جانے دیں گے۔ بے شک بے شک۔ اور حضور معصوم ملت کا فرمان تھا ہر طریقے جگہ، ابھی مولانا غلام ربانی صاحب نے بھی وہ شعر پڑھا، پیارے حبیب کو پکار پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ پائے رسول تھام لے۔ ہم آج بھی کہتے ہیں اے صلح کلی مجازوں والوں آؤ آؤ آج آؤ، آج وقت ہے، آج ابھی سورج پچھم سے نہیں اگا ہے، توبہ کرو سچے دل سے اور پائے رسول کو تھام لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو تھام لو، ان کا دامن تھام لو اور کہہ دو اپنے آقا کے دامن کو تھام کے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے۔ آقا کی بارگاہ کرم میں آ جاؤ، آج سچے دل سے توبہ کر لو اور ڈاکٹر اقبال کی زبان میں یہ اعلان کر دو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کرم تیرے ہیں۔ یہی پپرا کا اعلان کر بھی تھا، یہی آج بھی ہے، یہی قیامت تک رہے گا۔ پپرا کی تعریف کرو نہ کرو، پپرا کی جو ہے اچھائی بیان کرو نہ کرو، حضور معصوم ملت کی اچھائی بیان کرو نہ کرو، لیکن آقا کے وفادار ہو جاؤ، مدنی تاجدار کے وفادار ہو جاؤ، انشاءاللہ جہاں تمہارا پسینہ گرے گا حضور معصوم ملت کے شہزادوں کا خون گرے گا۔ بے شک بے شک، نعرہ آقا سے وفاداری نہ کرنا، آقا سے سچی وفاداری کرنا، یہی پیغام ہے۔ اور آخری پیغام جو حضور معصوم ملت دیا کرتے تھے وہ یہ تھا، ہر تقریر میں آخری پیغام دیتے تھے، دولت عشق نبی کو سینے سے لگائے رکھنا، دولت عشق نبی کو سینے سے لگائے رکھنا اور اس خزانے کو وہابی سے بچائے رکھنا۔ یہ خزانہ جو تمہارے پاس ہے، آج بڑی بڑی جگہوں سے فون آئے، بڑے بڑے علاقے کی جگہوں سے فون آئے کہ یہاں پر لے آئے، 50 بیگھہ زمین دے دیں گے، 100 بیگھہ زمین نام کر دیں گے حضرت کے آستانے کے لیے، خانقاہ کے لیے، مدرسے کے لیے۔ لیکن ہم نے کہا نہیں نہیں، حضرت نے ہم سے آخری وقت یہ ارشاد فرمایا تھا کہ وہ میرے علاقہ سعد اللہ نگر گورا چوکی کے غریب مسلمان سنی کسان وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں ان علاقے والوں سے محبت کرتا ہوں، میرے جنازے کو اسی علاقے میں انہی غریب سنی مسلمانوں کے درمیان میرے قبر کو بنا دینا، وہ آئیں گے میں خوش رہوں گا۔ سبحان اللہ، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ یہ شعر آقا کی بارگاہ میں ہے،
اس کی طرح آپ اس کو یاد رکھیے کہ آخری وقت بھی معصوم ملت اس علاقے کے غریب سنی مسلمانوں کو یاد کرتے کرتے گئے. آپ بھی ان کی یاد کو سینے میں رکھیے اور آپ بھی ان کے طریقے کو سینے میں رکھیے. ان کے طریقے پہ انشاءاللہ ہم آپ گامزن ہیں. لوگ آئے, کسی نے گھر بنایا, کسی نے محل بنایا, کسی نے بنگلہ بنایا, کسی نے کوٹھی بنائی, مگر حضور معصوم ملت کتنے سال رہے؟ لگ بھگ 50 سال کا عرصہ اس علاقے کے اندر رہے, ہے نا. لیکن کوئی بنگلہ, کوئی محل, کوئی گھر, بلکہ گھر کی بنیاد کے لیے اینٹ تک نہ رکھی. جس شخص نے 50 سالہ زندگی آپ کے درمیان گزار دی, اس نے اپنے گھر کی بنیاد کے لیے اینٹ نہ رکھی. 1 بیگھہ زمین اپنے بچوں کو خرید کے نہ دی کہ یہ 1 بیگھہ زمین ہے بیٹا, اس میں گھر بنا لینا. انہوں نے کیا کرا؟ انہوں نے کیا کرا؟ ان کے جنازے نے ہم کو بتا دیا. ان کے جنازے نے ہم کو بتا دیا. انہوں نے اپنے گھر کی اینٹ نہ رکھی, اپنے گھر کی بنیاد نہ رکھی, اپنے گھر کے لیے زمین نہ خریدی, لیکن اس علاقے کے ایک ایک سنی مسلمان کے گھر کے اندر انہوں نے دل کے اندر اپنا گھر بنایا. ایک ایک سنی مسلمان کے دل کے اندر اپنے گھر کی بنیاد رکھی. اور وہ بنیاد کیا تھی؟ وہ چراغ عشق رسول تھا جو علاقے کے سنی کے دلوں میں جلا دیا. آج اسی چراغ کی روشنی تھی جو سعد اللہ نگر کے تمام اخیار, تمام بدین دیابنا یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی ذات تھی تو وہ معصوم ملت کی ذات تھی, جو کہا بھی شان سے اور کہا بھی شان سے کہ علاقہ ٹہل گیا. یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی شان. حضور شیخ سنت نے بہت پہلے ارشاد فرمایا تھا, میرا کام دلوں کی کیمیا بنانا ہے, دلوں کی کیمیا بنانا ہے. میرا کام یہ مصنوعی کیمیا جس سے پیتل سونا بن جائے وہ نہیں بناتا, بلکہ میں وہ کیمیا بناتا ہوں جس سے دل ہیرا بن جائے. حضور معصوم ملت نے اپنے والد کے اس عمل, اس قول کے اوپر عمل فرمایا اور علاقے کے دل جو ہے سنی مسلمان کے دلوں کو کیمیا کی طرح بنا دیا. آج ان کے دل اس ہیرے کی طرح روشن ہے. اس ہیرے کا نام ایمان ہے. لہذا اے مسلمانوں, ایمان کو بچائے رکھنا یہی پیغام کل تھا, یہی پیغام آج ہے, یہی کل رہے گا. وقت نہیں ہے, کھڑے ہو جائے سلام کے لیے. السلام علیکم.